أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ بخطأ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل مردود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صلى الله عليه وسلم. نماز سے ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور امامین فاطمہ مقدسہ خاتون، صدیقہ خاتون، ناظمہ خاتون، فدق حسین جعفری، عشرت حسین جعفری، ناظم حسین جعفری، علی اختر جعفری، طفیل حسین نقوی، اقبال حسین نقوی، شوکت حسین نقوی، انیس حیدر، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی محمد وعلی محمد. ان مرحومین کی مغفرت، آپ کے مرحومین کی مغفرت کے لیے اور علیزہ جعفری کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات. اس سے بلند صلوات کریں. آپ اس سے بھی بلند پڑھ سکتے ہیں. اللہ اپنے کلام میں امیر المومنین کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. میں اور آپ عظمت پڑھیں، عظمت بیان کریں، فضائل پڑھیں، مناقب پڑھیں، تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنی معرفت کے مطابق پڑھیں گے. اور جب مولا علی کی بات نبی کریں گے، جب مولا علی کی بات جناب زہرا کریں گے، جب مولا علی کے فضائل امام حسین پڑھتے نظر آئے، اور جب مولا علی کی بات اللہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور لوگوں میں سے کچھ ہے، ابھی جو من الناس ہے نا، لوگوں میں سے کچھ، ظاہر ہے کچھ ہی ہوں گے جو علی جیسے ہوں گے. وہ جو علی جیسے ہیں نا، وہ یہ 14 ہی ہیں. اس لیے کہ اللہ نے اس رب الہجے کی آیات اور بھی قرآن مجید میں نازل کی ہیں. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ
وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا، یعنی جن میں سے وہ بنا رہا ہے وہ زیادہ ہے۔ یہی مطلب ہوا نا، جن میں سے وہ امام بنا رہا ہے وہ زیادہ ہے، اور ان میں سے کچھ کو اس نے امام بنایا۔ اور وہ اللہ جن میں سے امام بناتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس۔ لہذا استاد قمر جلال بھی کہتے ہیں کہ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتا۔ یہ کچھ کا جو عنوان ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اس لہجے کی آیت ہے۔ ایک جگہ اور اسی لہجے کی آیت ہے مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، مومنین میں سے کچھ ہمت والے لوگ ہیں۔ ہر مومن باہمت نہیں ہے، یاد رہے کہ ہر انسان مسلمان نہیں ہے، اور ہر مسلمان مومن نہیں ہے، اور ہر مومن متقی نہیں ہے، اور ہر متقی امام المتقین نہیں ہے۔ یہ کیفیات بڑھتی چلی جائے گی۔ لہذا یہ جو کچھ کی بات ہو رہی ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ ہمت والے ہیں جو اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ زیادہ ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی کہے کہ میں ڈائریکٹ اللہ سے بات کر سکتا ہوں، تو میں تو پہلے اسے یہ کہتا ہوں تم اپنا چہرہ ذرا آئینے میں جا کے دیکھو، تمہاری حیثیت بھی ہے کہ تم ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو۔ جو کسی فرشتے کے واسطے کے محتاج نہ ہو، جو کسی، ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو لینے بھی فرشتہ ہے، ہم تو اللہ کے پاس خود بھی اپنی مرضی سے نہیں رہیں گے۔ جی ہماری اتنی محتاجی ہے۔ یہ اگر مسلمان نے سمجھ لیا ہوتا نا کہ اگر تم ڈائریکٹ اللہ سے ہو تو جانے میں بھی تو پھر ڈائریکٹ ہونا چاہیے نا، تمہیں جانے میں تو فرشتے کی ضرورت ہے، تو تمہیں کوئی لینے آئے گا تب جاؤ گے۔ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو فرشتے کے واسطے کے محتاج نہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ جو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے ہیں۔ وہی وہ ہستیاں کہ جن کو پروردگار عالم اتنا عزیز رکھتا ہے کہ حتیٰ عظمت جناب زہرا کا ایک حسین اور عجیب باب ہے۔ اہل سنت عالم دین علامہ حقی تفسیر روح المعانی کے اندر ہے کہ جب ملک الموت جناب زہرا کی روح قبض کرنے آیا تو فلم طرز بقبض، جناب زہرا اس کے قبض روح کرنے پہ راضی نہیں ہوئی کہ میں ملک الموت کے حوالے اپنی جان کو رجع، چلا گیا واپس۔ فقبض اللہ روحہا، پھر اللہ نے جناب زہرا کی روح کو قبض کیا۔ کیسے سمجھیں گے اسے؟ یہ سنگین گفتگو وہ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے کہ جنہوں نے ابھی کچی پکی نہیں پڑی۔ مجلس میں آگے بیٹھو، امام بارگاہ میں آؤ، مجلس میں بیٹھو تو تمہیں اعلیٰ مفاہیم سمجھ میں آئیں گے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ۔ یہ جو مفاہیم ہے نا، یہ سادہ اور عام مفاہیم نہیں ہے۔ وہ جو اللہ سے ڈائریکٹ تعلق ہے وہ یہ چاہتا ہے جو اس کی مرضیوں سے آشنا ہے، اس کی مرضیوں کے حامل ہیں، اس کے ارادوں کے حامل ہیں۔ یعنی اللہ کا ارادہ بھی اگر کہیں سے ظاہر ہوتا ہے تو اس ارادے سے ظاہر ہوتا ہے۔ میں ان بچوں جوانوں کو نصیحت کروں گا کہ زیارت جامعہ ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ جو زیارت جامعہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے گا نا، اس کے عقائد سیدھے ہو جائیں گے۔ زیارت جامعہ امام علی نقی نے ائمہ اہل بیت کے فضائل پر مشتمل سلام کرتے ہوئے فضائل پڑھے۔ اس کی گونج ختم کر دو، سیدھے سیدھے کر دو، تو ایک آسانی ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ۔ ایک اور بلند صلوات۔
کچھ ہستیاں ایسی ہیں من الناس من یشری نفسہ ابتغاء، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو من یشری، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو شرا کرتے ہیں، یعنی بیچتے ہیں، خریدتے ہیں اللہ کی مرضیوں کو، ترجمہ درستی ہوگا جو خریدتے ہیں اللہ کی مرضیوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، جو خریدتے ہیں اللہ کی مرضیوں کو اپنی جانوں کے بدلے میں، یعنی وہ ان کا مطلب ہے اللہ سے مرضیاں لینا، اور اللہ سے مرضیاں لینے کے لیے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں۔ یعنی میں اگر یہاں لفظ یوں کہوں کہ یہ کون وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ خرید لیتا ہے، اور خریدنے کے لیے بھی جو اللہ خریدتا ہے ان کو خود کو خریدتا ہے، ان کو خود کو خریدتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو لوگ معاملہ ہی اللہ کے ساتھ کرتے ہو، جو لوگ سودا ہی اللہ کے ساتھ کرتے ہو، وہ کسی کی بیعت کیا کریں گے؟ بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ کر لی آپ؟ شاید میں نے جلدی نتیجہ دے دیا، اس لیے آپ تھوڑا سا توجہ چاہوں آپ سے۔ دیکھیے، یہ طے ہے کہ کبھی بھی فاضل مفضول کے آگے نہیں جھکے گا۔ یہ طے ہے کہ کبھی بھی اعلیٰ ادنا کے آگے نہیں جھکے گا۔ یہ طے ہے کہ کبھی بھی عالم کسی جاہل کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا۔ آپ اپنی مسجد کے یہ حالات کو دیکھ لیجئے، آپ اپنی مسجدوں کے یہ حالات کو دیکھ لیجئے۔ اگر مسجد کے پیش نماز کے ہوتے ہوئے کوئی زیادہ بڑا عالم آ جاتا ہے تو اس عالم دین کو، جس سے زیادہ بڑا عالم دین آ گیا ہے، اسے حکم ہے کہ وہ مصلی چھوڑ دے اور اس بڑے عالم دین کو آگے کرے۔ صرف بڑے عالم دین کی بات نہیں ہے، امام جماعت ہونے کے لیے صرف یہ نہیں کہ وہ عالم زیادہ بڑا ہے، اس کے چار چھ چیزیں، ظاہری طور پر بھی اس کی شکل و صورت اس سے اچھی ہو۔ ہاں یہ شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو، شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، یعنی حسن و زیبائی میں بھی وہ اس عالم دین سے زیادہ بہتر ہو۔ اسی طرح خاندانی حسب و نسب کے اندر وہ اس عالم دین سے زیادہ بہتر ہو۔ اس کا جو شجرہ ہے، اس کا جو حسب و نسب ہے، مثلا الہاشمی اولیٰ من غیرہ، یہ قاعدہ قانون ہے نئی شریعت کا کہ ہاشمی یعنی سید اولیٰ ہے غیر ہاشمی سے، اسے آگے کھڑا کیا جائے گا۔ کون ہے بھائی جو آگے کھڑا ہے؟ یہ ہاشمی ہے، یہ سید ہے۔ ہاشمی یہاں بے معنی سید، جس کو ہم سید کہتے ہیں اسے حدیث کی زبان میں ہاشمی، عرب دنیا میں اسے شریف کہتے ہیں، بعض علاقوں میں اسے جو ہے وہ سید بھی کہتے ہیں، بعض علاقوں میں اسے جو ہے وہ سردار کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، اور فارسی علاقوں کے اندر مثلا اسے آگے کھڑا کیا جائے۔ تو ہر شخص کو نماز 2 رکعت کی نماز ہے بھائی، یعنی 2 رکعت نماز پڑھانے والا عالم دین، 2 رکعت نماز پڑھانے والا امام، اتنی شرائط کا حامل ہے۔ تو وہ جو جز وقتی امام ہے اس کی اتنے شرائط ہیں، تو جو کل وقتی امام ہے اس کے شرائط کتنے ہیں؟ وہ جو کل وقتی امام ہے اس کے شرائط اس سے زیادہ سنگین ہے، لہذا یہ ہر ایک کے آگے نہیں جھکے گا اس کا کام۔ اچھا، پھر یہ میں کوئی زور عقیدت کے اندر اور زور بیانی میں بات نہیں کرتا، بلکہ قرآن کا قاعدہ یہی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، سورہ مبارکہ المومنون آیت نمبر 71۔ اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے، ذرا توجہ چاہوں گا، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے تو پھر زمین اور آسمان اور جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ سب تباہ ہو جائے۔ یعنی حق ہوا پرستوں کی،
حق خواہشات نفسانی رکھنے والوں کی پیروی نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کوئی چیز ہے، حق کوئی وجود ہے۔ میں لفظوں کو اور کھول کے کہہ دوں، حق کوئی شخصیت ہے۔ کوئی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پتہ کیا پتا، وہ کہہ رہے ہیں میں حق میں پڑھوں، وہ کہہ رہے ہیں میں حق پڑھوں۔ حق کا کیا معیار ہے؟ حق ہے کیا چیز؟ کوئی وجود خارجی رکھتا ہے حق؟ قرآن تو اتباع کے لفظ کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کر لے تو ان کا تو پتا ہے کہ اللہ کس کی بات کر رہا ہے۔ یہ حق کون ہے کہ جو اگر اتباع کر لے گا تو لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو آسمان اور زمینوں کے درمیان ہے، اور آسمان اور زمین سب تباہ ہو جائیں گے۔ میرا ایک دھیرے سے آپ سے سوال ہے، آسمان ٹکا ہوا یا نہیں؟ زمین پھٹی تو نہیں؟ زمین اور آسمان گرے تو نہیں؟ تو ماننا پڑے گا کسی نے کسی کی بیعت نہیں کی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تھوڑی توجہ بڑھائیے تو میرا بیان اچھا ہوگا۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات میں۔ قرآن کو یہ کہہ رہا ہے نا کہ آسمان گر پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی، یہ جو کچھ اس میں ہے وہ سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیعت کسی نے کسی کی اتباع نہیں کی، اور ہمیشہ پیچھے کھڑے ہونے والا اتباع کرنے والا نہیں ہوتا۔ ہاں، سمجھدار نمازی جانتے ہیں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات نبی کی ذات میں۔ اب میرا ایک جگہ تو میری ذمہ داری بنتی ہے، اس ممبر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے عقائد کی ترجمانی کروں، میں اپنے عقائد کو قرآن اور حدیث سے، اپنے حکم سے اور اپنے نوجوان اور اپنے ہمسن اپنے بزرگوں کے سامنے دہراؤں۔ اور دوسری جانب یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی کہ جنہیں بات سمجھنے میں ذرا تاخیر ہو جائے گی، تو پھر ان کے بھی احساسات کا خیال رکھنا ہے، اور مجلس کیونکہ عمومی ہے اور بات بھی پہنچانی ہے اور برا بھی نہ لگے، یہ دعا کریں میرے لیے کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنی بات کرنے سے ہاتھ نہ اٹھاؤں اور کسی کی دل آزاری بھی نہ کروں۔ اس کے لیے ہنر چاہیے۔ ایک صلوات اور پڑھے ذرا محمد والے۔ اب یہ قرآن کیا قاعدہ دے رہا ہے کہ اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو زمین اور آسمان تباہ و برباد ہو جاتے۔ حق کبھی بھی خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا، حق کبھی بھی خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا۔ توجہ چاہوں گا، حق کبھی بھی خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا۔ کسی صحابی نے حضرت ابن عباس سے کہا، اور یہ کہا کہ ہم نے علی کو خلافت اس لیے نہیں دی، تھکے ہوئے تو نہیں آتا، تھوڑی سی توجہ بڑھائیے، مجھے اشاروں میں ہی رہنے دیجیے۔ کسی نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ ہم نے علی کو خلافت اس لیے نہیں دی کہ لوگ نہیں چاہتے کہ ایک ہی گھر میں نبوت بھی ہو اور ایک ہی گھر میں امامت اور خلافت بھی ہو۔ تو مجھے بتائیے یہ ہوائے نفسانی کی پیروی نہیں ہوگی اگر اس بات کو مان لیا جائے؟ یہ کون سے کسوٹی اور پیمانہ ہے، یہ کون سا قاعدہ اور قانون ہے کہ ایک گھر میں کیونکہ نبوت آ گئی ہے تو اس گھر کے اندر امامت نہیں آئے گی؟ اللہ تو جانتا تھا نا کہ یہ بھی سوچا جائے گا، تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کے ساتھ دو آیتوں کو جوڑ دیا۔ ارشاد ہوا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ، ہم نے ابراہیم کی اولاد میں نبوت کو رکھا، ہم نے ابراہیم کی اولاد میں نبوت کو رکھا۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد پھر پروردگار عالم نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَقَالَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یعنی ہم نے نبوت بھی ابراہیم کے گھر میں رکھی اور امامت بھی ابراہیم کے گھر میں۔
صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک گھر میں نبوت اور امامت جب اللہ نے رکھ دی تو امت کا سوچنا کوئی سوچنا نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حق کا معیار کیا ہے بھائی؟ حق کہتے کسے ہیں؟ حق کثرت کی بنیاد پر حق نہیں بنتا۔ کثرت معیار حق نہیں ہے۔ تھوڑی گردن ہلا دو خدا کے واسطے، میں آپ کو کہیں اور جانے نہیں دوں گا جب تک میں پڑھ رہا ہوں۔ یعنی ایسا نہیں ہو کہ مجلس میں بیٹھے ہوں اور سوچ کہیں اور رہے ہوں، تو سوچیں گے کہ میرے ساتھ ساتھ۔ حق کا معیار، حق کا معیار، شاید صاحب وہاں دور بیٹھے اچھے نہیں لگ رہے، آپ آگے نہیں ہے۔ حق کا معیار کبھی بھی کثرت نہیں ہے۔ حق کا معیار یعنی کوئی اچھا ہے اس لیے کہ زیادہ ہے، برا ہے اس لیے کہ کم ہے، یہ تو کوئی معیار نہیں ہوا۔ کثرت معیار حق نہیں ہے، قلت معیار حق نہیں ہے۔ کوئی کم ہو تو وہ باطل ہے، وہ حق سے دور ہے، وہ برا ہے۔ برائی اور اچھائی ذاتی طور پر برائی اور اچھائی ہے۔ کثرت کی بنیاد پر اچھائی اچھائی نہیں بنتی، قلت کی بنیاد پر برائی برائی نہیں بنتی۔ ذاتاً وہ ایک اچھی چیز ہے۔ اب اچھی چیز تو کوئی مانے یا نہ مانے، ساری دنیا منکر ہو جائے، اچھی چیز تو اچھی رہے گی۔ آپ کی ساری دنیا منکر ہو جائے، اچھی چیز اچھی رہے گی، اور ساری دنیا مانے، بری چیز بری رہے گی۔ یہ کیا کسوٹی ہوئی کہ مان لیا، اکثریت نے مان لیا تو وہ معیار حق بن گیا، اور کوئی مان نہیں رہا تو وہ حق نہیں ہے۔ ساری دنیا نہ مانے، اچھا اچھا ہے۔ اور یاد رہے قرآن مجید نے بہت روشن انداز سے بتا دیا، اکثرہم للحق کارہون، جان لو اکثر حق سے کراہت رکھتے۔ اکثر تو مانتے ہی نہیں نا تو یہ کون سی کسوٹی ہوئی کہ اکثر مان لے تو حق ہو جائے اور اکثر نہ مانے تو وہ حق نہ ہو؟ اللہ کرے میرا مجمع میرے ساتھ ساتھ رہے۔ اس سے زیادہ یہی بات اسی انداز سے بات ہوگی، آپ کی توجہات کا ممنون ہو۔ اکثر حق سے دوری اختیار کرتے ہیں، اکثر حق کو نہیں مانتے، اکثر حق سے کراہت کرتے ہیں، یعنی ان کو اچھا نہیں لگتا۔ دوسرے بات میں کہوں، انہیں حق اچھا نہیں لگتا۔ اب جنہیں حق اچھا نہیں لگتا، میں ان کے بارے میں اس سے زیادہ اور کیا بولوں کہ انہیں حق اچھا نہیں لگتا، جنہیں حق ہی اچھا نہ لگتا ہو۔ اب حق کا معیار کیا ہے؟ حق ہے کیا؟ عزیزو، ہم آ گئے سرکار کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ فرمائے حق کیا ہے؟ تو سرکار دو جہاں کی آواز آئی، الحق مع علی، وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ۔ سرکار نے اگر یہاں فرمان روک دیا ہوتا، میں بات پوری کروں، سرکار نے اگر اپنا جملہ یہاں روک دیا ہوتا تو اب بھی شاید مجھے اور آپ کو کچھ اور سمجھنے کی ضرورت تھی۔ سرکار نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ بات روکی نہیں، حضرت نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم ادر الحق ہے سو مادار علی، یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا۔
ان کو جائے نکال کو دیکھ سکتے ہیں. یہ جملہ وہاں جشن پڑھتے ہیں جہاں قیدوں کی نگاہی نہیں تھی. ساتھ ساتھی میں جشن پڑھا ہے. وہ وہاں شہیدوں کا قبرستان ہے. اس لیے نعرہ بلند کیا کر نعرہ آپ کی توجہ آپ کے ممنون. یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا. تو نبی مکرم نے پیمانہ اور کسوٹی بتا دیا کہ علی خود حق ہے. پیمانہ حق کا خود مولا علی کی ذات ہے. تھکے نہیں بیٹھے تو ایک جملہ اور ہدیہ کر رہا ہوں. یاد رہے کہ حق کے عدد بھی 9 ہے اور فاطمہ کے عدد بھی 9 ہے. اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا. یعنی جہاں علی جاتے نظر آئیں گے وہیں فاطمہ جاتے نظر آئیں گے. اور جنہیں یہ پتا ہے کہ جس سے فاطمہ راضی اسے اللہ راضی. وہ جانتے ہیں کہ علی کے پیچھے فاطمہ کا چلنا کیا مطلب رکھتا ہے. حق کبھی بھی اہواءہم ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرے. میرے عزیز تشریف فرمائے ہیں بانیان اور منتظمین مجالس ثلاثہ. مجالس خمسہ نہیں ہے، مجالس ثلاثہ ہیں. ان سے میری گزارش ہے آج تقریباً 15 منٹ کوشش کروں گا کہ کل 15 منٹ اور پہلے آپ کی خدمت میں آ جاؤں تاکہ زیادہ سے زیادہ میں آپ کو ہدیے دے سکوں. میں تو ہدیے ہی دوں گا اور مفاہیم اور معارف سے بڑھ کر کوئی ہدیہ نہیں ہوتا. اور آپ سے صرف میں توجہ چاہتا ہوں، اس کے بس کچھ اور نہیں چاہتا. عزیزو یہ طے ہے کثرت معیار حق نہیں. اچھا قرآن نے بھی کہا وَلَوْ عَجَبُكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. تمہیں خبیثوں کی کثرت کہیں متعجب نہ کرے. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. کہیں تمہیں تعجب نہ ہو کہ خبیث زیادہ ہے. خبیثوں کا زیادہ ہونا طیبوں کے کم ہونے کو متاثر نہ کر دے گئے. تو یہ تو کوئی معیار نہیں ہے. معیار حق ہے، اور حق کیا ہے وہ بہت روشن انداز سے پروردگار عالم نے بیان کر دیا اور نبی مکرم نے بیان کر دیا کہ حق کیا ہے. عزیزو اس آیت کے اوپر یہ اگر غور رکھیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بیچا ہے اپنے نفسوں کو اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں. یہ جو شراء کا لفظ ہے نا، بیچنا، معاف کیجیے گا، خریدنا. کچھ لوگوں نے خریدا ہے اللہ کی مرضیوں کو اپنے نفسوں کے بدلے میں. یہ جو خریداری ہے نا، یہ خریداری کرنے والا اللہ ہے، یہ خریداری کرنے والا علی ہے. یعنی کہیں اللہ خریداری کر رہا ہے، کہیں علی خریداری کر رہے ہیں. من المؤمنین اشترى انفسهم بان لهم الجنہ. مومنین بیچتے ہیں اپنے آپ کو جنت کے بدلے میں. اچھا جنت کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچنا یہ مومنین کا کام ہے. امیر المومنین کا سودا اسے اونچا ہوگا. مومنین کا کام ہے جنت کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچنا. لیکن جو مومنین کا مولا ہوگا وہ جنت کے بدلے میں نہیں بیچے گا، اس کی قیمت اس سے اونچی ہے. یہ جو جنت کے بدلے میں بیچنا ہے نا اپنے آپ کو، جنت لے کر اپنے آپ کو بیچنا ہے، یہ جو شراء ہے اپنی، یہ جو بیچنا ہے اپنا، یہ اس کے بدلے میں جنت کے بدلے میں، یہ مومنین کے لیے معیار رکھا جاتا ہے. اچھا یہ صرف قرآن کی آیت، اس کی تفسیر میں مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ جو اللہ کے مرضیوں کے بدلے میں اور جنت کے بدلے میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں رہنمائی فرمائیں. تو علی مولا نے مومنین کو بتایا ہے کہ تمہیں کہاں تک جانا ہے، اس سے کم پر سودا مت کرنا. میں لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں. دیکھیے بیعت لفظ بیعت بے کے خاندان کا لفظ ہے، اور بے یعنی بیچنا، شراء یعنی خریدنا. اس لیے ایک پورا باب ہے فقہ کے اندر جو اہل علم تشریف فرمایا ہے، جنہوں نے فقہ پڑھی ہے، بے اور شراء، بیچنے کے معاملات اور خریداری کے معاملات. یہ جو بے اور شراء ہے نا، بیچنا اور خریداری،
قرآن میں کہیں لفظ بیع آیا ہے، بیچنے کے معنی میں پیغامات آئے ہیں، اور کہیں خریداری کے معنی میں پیغامات آئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو بیچنا ہے نا، یہ بیعت یعنی بیچنا. کوئی کسی کی اگر بیعت کرے گا تو اس نے اپنے آپ کو بیچا ہے. کس کے ہاتھوں بیچا ہے؟ جس کی وہ بیعت کر رہا ہے. یعنی اس نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا. اس نے اسے کیا دیا؟ سوال تو یہ اٹھے گا نا، اس نے بیعت کی ہے کسی کی تو اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا. جس کی بیعت کرنے اس نے کیا دیا؟ تو اب میں لفظوں کو بہتر کر رہا ہوں، اور ذرا گہرا جا رہا ہوں، اور ذرا گہرائی میں جا رہا ہوں. مولا علی نے کسی کی بیعت کی ہو، یہ تو سوال ہی نہیں ہوتا. کوئی مومن بھی کسی کی بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ مومن کو اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ مومن کی جان کے بدلے میں تو جنت ہے، اور جو جنت دے سکتا ہے وہ بیعت لے. جنت ہی نہیں دے سکتا، وہ بیعت کیسے لے رہا ہے؟ بھائی وہ کیسے بیعت لے سکتا ہے اپنی جو جنت نہیں دے سکتا؟ اور جو خود کہہ رہا ہو کہ مجھے جنت کی ضرورت ہے. جنت جو دے سکتا ہے اسے علی کہتے ہیں کہ جن کے بچے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. مومنین اگر بیعت کریں گے کسی کی تو وہ صرف اس کی کریں گے کہ جو جنت دے سکتا ہو. جو جنت نہیں دے سکتا اس کی بیعت نہیں ہوگی. تو مولا علی کا تو مقام اس سے اونچا ہے. علی مولا جنت کے عوض نہیں بیعت کریں گے، اللہ کی مرضیوں کے عوض بیعت کریں گے. اللہ کی بیعت کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے. علی مولا کا مقام اس سے کہیں اور اونچا ہے. ہماری قیمت مولا علی نے لگائی ہے بھائی. اچھا قیمت وہی لگا سکتا ہے جس نے اپنی اچھی لگائی. مولا نے اپنی قیمت لگائی ہے، اللہ کی مرضیاں. وہ ہمیں فرما رہے ہیں کہ تم اپنی قیمت کیا لگاؤ، اس سے اونچا، اس سے کم مت کرنا اپنا سودا. سنا دوں مولا علی کا فرمان. مولا فرما رہے ہیں اس سے کم اپنا سودا نہ کرنا. انہو لیسا لانفسکم ثمن، خبردار تمہارے لیے کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی ثمن ہی نہیں ہے تمہارا، کوئی بدلہ ہی نہیں ہے تمہارا. مومنوں سے بات کر رہے ہیں علی، تمہارا کوئی بدلہ نہیں ہے، تمہارا بدلہ تمہارے لیے کوئی ثمن ہی نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی نوٹ ہی نہیں ہے جس سے تمہیں خریدا جائے. میں کیا کروں ان بچوں کے لیے عرض کروں، تمہارے لیے کوئی نوٹ، کوئی کرنسی نہیں ہے جس کے عوض تمہیں بیچا جائے. خبردار کسی پیسے کے عوض اپنا سودا مت کرنا. میں کیا کروں کہ کبھی کبھی تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، پیسے تو پھر بہت دور کی بات ہے، بعض لوگ چائے کی پیالی میں بک جاتے ہیں. اتنا کم اپنا سودا کرتے ہیں، اتنا چھوٹا سودا کرتے ہیں اپنے لیے. خبردار بکنا نہیں ہے، بکنا نہیں ہے. کون خرید رہا ہے بھائی؟ تعلقات، دوستی، افسران کے ساتھ بیٹھنا، تعلقات بنانا، مفاد پرستی، اس میں سودا کر دیا، اپنے آپ کو بیچ دیا، جلوس کا روٹ بدلوا دیا، وہاں سے علم اتروا کے وہاں لگوا دیا. تم نے اس کے بدلے میں لیا کیا ہے؟ اپنا سودا مت کرو. علی والے اپنا سودا نہیں کرتے. علی والوں کو کوئی خریدنے والا ہے ہی نہیں، ایسی کوئی چیز ہی نہیں بنی جو ان کو خرید سکے، ان کی قیمت لگا سکے. اب مولا علی کا فرمان سنا دوں نہج البلاغہ میں. حضرت فرماتے ہیں انہو لیسا لانفسکم ثمن، تمہارے لیے کوئی ثمن ہی نہیں بنا، تمہارے لیے کوئی نوٹ ہی نہیں بنا، تمہارا سودا کرنے کے لیے کوئی کرنسی ہی نہیں بنی. بڑی بڑی کرنسیاں سوچ لو مگر وہ تمہارے لیے نہیں ہے. الا الجنہ، تمہارے لیے اگر کچھ بنا ہے بیچنے اور خریداری کے لیے تو اپنی جان بیچو، جنت لے لو. تمہارا سودا جنت پہ ہو سکتا ہے. علی فرما رہے ہیں تمہارا سودا جنت کے عوض ہو سکتا ہے. لا تبیعوها الا الجنہ، اپنے آپ کو جنت سے کم مت بیچنا. تھوڑا سمجھ کے بیٹھے تو میں ایک جملہ کہوں. علی مولا نے جنت ہماری زیادہ سے زیادہ قیمت نہیں لگائی ہے، کم سے کم لگائی ہے. کہ اگر تم نے جنت سے کم اپنا سودا کیا تو خسارہ ہے.
صلوات پڑھیں، میں عرض کر رہا ہوں. جنت سے کم میں اپنا سودا کرو گے تمہارا نقصان ہے. جنت کم سے کم قیمت ہے. سورہ زمر کی حسین آیت وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور صاحبان تقوی کو جنت میں دھکا دے کے فرشتے لے جا رہے ہوں گے اور وہ چھڑا چھڑا کے واپس آ رہے ہوں گے. میں نے آیت بدلی نہیں ہے بھائی، دوزخ کی بات نہیں کر رہا. متقیوں کو جنت میں فرشتے دھکا دے کے لے جاتے. دوزخ میں دھکا دے کے لے جانا تو سمجھ میں آتا ہے. جنت میں دھکا کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو خود چاہتے ہیں میں جنت میں جاؤں. اس کا مطلب یہ وہی ہیں جن کی قیمت کم لگی. ہاں، انہیں تو اس سے زیادہ چاہیے. تو جو چاہتے ہوں گے نا کہ ہمیں جنت میں لے جاؤ، انہیں تو لے جا نہیں رہے، اور جنہیں لے جا رہے ہیں وہ جانا نہیں چاہ رہے ہیں. تو آواز دے کر لوگ پوچھیں گے من ہو یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جنہیں جنت میں جانے کا شوق ہی نہیں ہے؟ آواز آئے گی ہم حداث الحسین. یہ حسین بولنے والے ہیں. یہ حسینی ہے، یہ حسینی ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہم جنت میں جانے سے پہلے حسین کا دیدار چاہتے ہیں. سبحان اللہ. صاحب کو میرے مضمون سے متعلق بہت اشاریات ہو گئے، تو میں ان کو پابند کا لفظ تو نہیں کہہ رہا، لیکن میں ان سے گزارش کر سکتا ہوں کہ مضمون کے مطابق جب کوئی شعر انہیں یاد آ جائے تو انہیں مائک رکھا ہوا ان کے سامنے ہے. ایک صلوات پڑھے ذرا محمد. ایک اور بلند صلوات نبی کی طرف. جی مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کے ہاتھوں اپنے آپ کو مت بیچنا، اپنا سودا نہ کرنا. بیچنا ہے تو کم سے کم جنت کے عوض، اور زیادہ سے زیادہ تو پھر تم محنت کرو، تمہاری قیمت بڑھتی چلی جائے گی. اور قیمت کو کیسے بڑھائیں گے بھائی؟ ہم اپنی قیمت کو کیسے بڑھایا جاتا ہے؟ تاجر حضرات بیٹھے ہیں نا، بزنس مین بیٹھے ہیں، اپنی چیزوں کی قیمت کو کیسے بڑھایا جاتا ہے؟ جتنا اپنے پیشے میں، اپنے کام میں، اپنے شعبے میں محنت کریں گے اتنی ہی آپ کی چیزوں کی قیمت بڑھتی چلے گی. ایسا تو نہیں ہوگا یہ مارکیٹ کھل رہی ہے 8 بجے اور یہ 12 بجے جا رہے ہیں، اور مارکیٹ رہے گی غروب تک اور یہ 4 بجے واپس آ رہے ہیں، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا روزگار اچھا نہیں چل رہا. تو بھائی تمہارا روزگار اچھا کیسے چلے؟ تم محنت کب کر رہے ہو؟ تم مشقت کب کر رہے ہو؟ میں بچوں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ہر کام جو آپ نے لیا ہو، کوئی بھی پڑھائی کا دور ہے، کوئی ریسرچ ورک آیا ہے، کوئی خاص تحقیق کرنی ہے، کوئی مثال کے طور پہ پروجیکٹ آیا ہے، جو بھی میرے بچوں جوانوں آپ کر رہے ہیں نا، ہر کام میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اسی کو میں نفسی میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، جو کام بھی ہم نے لے لیا ہے نا، اس کام سے عشق کریں گے تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی. سر سے اتار کے پھینکنا یہ کوئی چھایا نشان نہیں ہے. لیا کیوں تھا؟ ذمہ داری کیوں نہیں تھی جب کرنا نہیں چاہتے تھے؟ جب تمہیں شوق نہیں تھا تو یہ کام لیا کیوں تھا تم نے؟ اس لائن میں آئے کیوں تھے جب تمہیں یہ پسند نہیں تھی؟ تو جب یہ شعبہ تمہیں پسند نہیں تھا تو اس لائن میں آئے کیوں تھے؟ محنت کرنی ہوگی، مشقت کرنی ہوگی، عشق کرنا ہوگا اپنے کام سے، اور جتنا ہم اپنے کام سے سچے ہوں گے کام ہم سے سچا ہوگا. یہ قاعدہ ہے، یہ فارمولہ ہے. آپ ابھی پڑھائی سے سچے ہیں، قابلیت آپ سے سچی ہو جائے گی. ابھی آپ کاروبار سے سچے ہیں، مال آپ سے سچا ہو جائے گا. ابھی میں علم سے سچا ہوں، علم میری عزت بڑھائے گا. ہر یہ تو قاعدہ ہے، قانون ہے نا.
کہ میں آپ سے مسکرا کے بات کروں گا تو کیا آپ مجھے کوئی تھپڑ ماریں گے؟ آپ بھی تو مسکرا کے ہی بات کریں گے نا جی. آپ گیند ماریے وہ آپ کی طرف پلٹ کر آئے گی. آپ اپنی محنتیں پھینکیے اس کا نتیجہ آپ ہی کی طرف آئے گا. آپ ہی کو اس کا فائدہ ہوگا. ہر شخص اپنے پیچھے سے اور اپنے کام سے سچا ہو جائے. ایک سلوات پڑھ لیں محمد. کام بڑھتا چلا جائے گا اس کام کے اندر ترقی آتی چلی جائے گی. کام آگے بڑھے گا اس کے اندر وعدہ بڑھ جائے گی اس کے اندر اور زیادہ سجنے لگے گا. کوئی کام بھی بغیر اہتمام کے ہو, کوئی کام بھی بغیر اہتمام کے ہو تو وہ کام پسندیدہ نہیں ہوتا. اگر پسند ہے, پسند کا کام ہے تو اہتمام کے ساتھ کرنا. ایسے ہی ہے. جنت کم سے کم, میں نتیجہ دے رہا ہوں, جنت کم سے کم قیمت ہے ہماری. مجھ جیسوں کی, آپ جیسوں کی, مجھے معاف کیجیے گا, ہماری زیادہ سے زیادہ قیمت یہ ہے کہ ہم جب جنت میں رہیں تو علی کے ساتھ پڑھے محمد سرکار کو جو ہے ارشاد فرماتے ہیں یا علی انت و شیعتک ہم جیرانی فی الجنت. یا علی تم اور تمہارے شیعہ جنت میں میرے پڑوسی. یہ ہے نبی مکرم نے جو ہمیں اعزاز عطا کیا ہے. نبی جنت میں جنہیں اپنے ساتھ رکھیں گے وہ علی اور علی کے شیعوں. فرمایا میرا ممبر سجے گا محشر میں, اور جب میرا ممبر سجے گا تو میرے ممبر کے گرد جو لوگ ہوں گے وہ تمہارے شیعہ ہوں گے. اللہ کرے نبی مکرم کی اس بشارت کے حامل ہم ہوں. سرکار نے جو بشارت دی ہے اللہ کرے ہم اس بشارت کے حامل قرار ہوں. عزیزو, شکر ادا کریں میرے بچوں جوانوں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے اوپر اس کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت مولا علی کی محبت ہے. میں مانتا ہوں کہ کوئی نماز پڑھنے میں کمزور ہوگا, کوئی روزہ بھی کھا رہا ہوگا, کوئی قرآن کی تلاوت سے شغف بھی نہیں رکھتا ہوگا, کمزوریاں ہوں گی. مگر کمزور طالب علم بھی اگر حاضری پکی رکھے تو تعلیمی ادارہ کہتا ہے کہ اسے اگلی کلاس میں بھیج دو. اپنی حاضری کو پکا رکھیں. اس گھر سے وابستگی, اس گھرانے سے تعلق کو اپنا مزید گہرا اور گہرا کرتے چلے جائیں. میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے. کون کہاں بیٹھا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے, مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا راستہ بنتا ہے, ترقی کی راہیں کھلتی ہیں. سب سے بڑی دولت جو ہمیں نصیب ہوتی ہے وہ ہے اطمینان قلب, سکون قلب. یہ اپنا شبیر, اے فرزند شبیر, جب غم دنیا تمہیں گھیر لے اب کے دل حسین, تو غم دنیا کی وجہ سے رونا نہیں, اپنا دل چھوٹا مت کرنا. بوجھے کیوں ہو بھائی, یہ پریشانی آ گئی ہے. چہرہ اداس کیوں ہے, یہ پریشانی آ گئی. تم اس پریشانی کی وجہ سے اداس ہو. امام رضا فرما رہے ہیں جب غم دنیا گھیر لے تو غم دنیا میں کبھی پریشان مت ہونا, ایک مجلس میں چلے جانا جہاں مرثیہ ہو رہا ہو, جہاں نوحہ ہو رہا ہو, جہاں کوئی عالم دین مسائل پڑھ رہا ہو, وہاں جا کے کچھ آنسو بہا لینا, اپنے غم کو حسین کے غم میں ضم کر دینا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے, ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. چلیے عزیزوں میرے ساتھ 40 ہجری کے کوفہ چلیے. سن 40 ہجری کا کوفہ, مولا علی علیہ السلام کا کوفہ. اللہ آپ کو کوفے کی زیارت کروائے. جائیں مولا علی کا گھر دیکھنے جائیں. وہاں اندر ایک مولا علی کے مصلی کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے, اور وہاں ایک ایسی جگہ بھی بنی ہوئی ہے جہاں مولا علی کو غسل و کفن دیا گیا. وہاں مولا کا جہاں جنازہ رکھا گیا تھا وہ جگہ بھی بنی ہوئی ہے.
اور تھوڑے سے ہی فاصلے پر مسجد کوفہ ہے. مسجد کوفہ کے جو محراب ہے نا، وہ جگہ ہے جہاں علی کے سر پہ ضربت لگی ہے. سن 40 ہجری کا کوفہ، ماہ مبارک رمضان کا آغاز، پہلی تاریخ سے علی بار بار اشارے دے رہے ہیں یہ میرا آخری رمضان ہے. اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں. یہ جو مجالس ہے نا، یہ تو ویسے ہی ہمیں ایک جملے میں مولا کے گھر پہنچانا ہے. پہلی تاریخ سے مولا علی فرما رہے ہیں، اشارے دے رہے ہیں کہ اب علی اس دنیا سے جانے والا ہے. بازار سے گزر رہے ہیں، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بنساری کی دکان سے باہر آیا ہے. حضرت نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے. فرمایا بھائی کیا خریدا ہے؟ کیا خرید لیا؟ کہنے لگا مولا میری گاڑی سفید ہو گئی ہے، اسے رنگین کرنے کے لیے میں نے خضاب خریدا ہے. تو جیسے اس نے کہا نا اسے رنگین کرنے کے لیے میں نے خضاب خریدا ہے، مولا نے اپنی گاڑی پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کچھ لوگ تو خضاب سے اپنی گاڑی کو رنگین کریں گے اور کسی کی گاڑی اس کے سر کے خون سے رنگین ہو جائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے رونا ہے. اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. میں 2-3 منزل رکا. 17واں روزہ تھا میرے مولا علی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. 17واں روزہ تھا. مولا علی خطبہ دے رہے. خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ مجمع میں تلاش کرنے لگے تو اچانک امام حسن کو دیکھا. وہ امام حسن کو ڈھونڈ رہے تھے. امام حسن کو آواز دے کہا بیٹا آج کون سا روزہ ہے؟ پتا تھا مولا علی کو کون سا روزہ ہے، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. بیٹا آج کون سا روزہ ہے؟ امام حسن نے فرمایا بابا 17واں روزہ ہے. پھر ایک مرتبہ گردن موڑ کے دیکھا امام حسین کی طرف اور فرمایا بیٹا حسین عید میں کتنے دن رہ گئے؟ مولا حسین نے فرمایا بابا 13 دن باقی رہ گئے. فرمانے لگے ہاں عید تو وہ کرے گا جو 21 رمضان کے بعد زندہ رہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہاں عید تو وہ کرے گا جو 21 رمضان کے بعد زندہ رہے گا. اس انداز سے مولا اشارے دے رہے ہیں. اتفاق سے آج میں کچھ کتابوں کو دوبارہ مرور کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا تو عجیب روایات کا حصہ ایک بات یہ بھی تھی کہ پہلے روزے سے مولا علی ہر دن خود سے فرماتے ہیں میں آج فلاں کے گھر افطار کروں گا. اپنے رشتہ داروں کے گھر مولا علی نے 18 روزے افطار کیے. اپنے رشتہ داروں کا، آل جعفر کے گھر، اپنے بھتیجوں کے گھر، اپنے چچا زاد بھائیوں کے گھر، جی اپنے بھائیوں کے گھر، 17 عزیزوں کے گھر میں، اور خود سے فرماتے تھے. کسی عزیز کے لیے کتنی بڑی بات ہوگی کہ مولا علی کا پیغام آ جاتا تھا کہ آج علی عبید اللہ ابن جعفر کے گھر افطار کریں. آج علی عبداللہ ابن جعفر کے گھر افطار کریں. مثلا پیغام آ جاتا تھا آج مولا نے پیغام بھیجا ہے میں آج محمد حنفیہ کے گھر افطار کروں. مولا علی کے بیٹے ہیں نا محمد حنفیہ، کتنی خوشی ہوتی ہوگی بابا میرے گھر آ رہے ہیں. امام حسن کے گھر علیحدہ افطار کیا. امام حسین کے گھر علیحدہ افطار کیا. ہر ایک رشتہ دار کے گھر میں 17 روزے افطار کیے. جب 17واں روزہ افطار کر رہے تھے نا فرمایا بیٹا حسن کل 18واں روزہ ہے. اپنی بہن ام کلثوم سے کہہ دو، اپنی بہن ام کلثوم سے کہہ دو کل بابا تمہارے گھر افطار کر. بیٹیوں سے بابا کا پیار اور باپ کا بیٹیوں سے پیار ایک محاورہ ہے. کتنی خوشی ہوئی ہوگی جناب ام کلثوم کو بابا میرے گھر آ رہے. اجرکم اللہ. بستر کیسے بچھاؤں گی، مصلی کہاں لگاؤں گی، وضو کے لیے پانی کیسے بھر کے دوں گی، بابا کے لیے دسترخوان پہ کیا رکھوں گی. اب ہزار خیالات آ رہے ہیں جناب ام کلثوم کو، مگر ایک خیال بار بار پریشان کر رہا ہے کہ اگر میں نے دسترخوان پہ بہت ساری چیزیں رکھ دی تو بابا تو ناراض ہو جائیں گے کہ تم نے اتنی چیزیں میرے دسترخوان پہ کیوں رکھ دی.
تو بہت سوچ سوچ کے بیوی نے یہ طے کیا، کیونکہ میرے نانا کو بھی دودھ پسند تھا، سرکار دو جہاں دودھ پیا کرتے تھے، دودھ کو پینا نبی کی سنت بھی ہے، کیونکہ میرے نانا کو دودھ پسند تھا تو میں ایک دودھ کا کاسا رکھ دیتی ہوں، اور بابا تو جو کی روٹی کے علاوہ کوئی کچھ اور کھاتے نہیں ہیں، پسندیدہ روٹی کہ بابا کی جو کی روٹی ہے تو جو کی روٹی رکھ دیتی ہوں اور نمک رکھ دیتی ہوں، اس سے زیادہ رکھوں گی تو بابا ناراض ہو جائیں گے۔ میرے مولا بیوی کے گھر میں آئے ہیں، اور یاد رہے کہ یہ صرف علی نہیں آئے، میری بیوی نے پھر اپنے بھائیوں کو بھی بلایا، بھائی حسن بابا آ رہے ہیں، بھائی حسین میرے گھر بابا آ رہے ہیں۔ عجیب گھر کا ماحول ہے۔ جیسے ہی مولا علی آئے ہیں دسترخوان پر افطار کرنے، تو پہلے تو دسترخوان کو غور سے دیکھا، بی بی فرماتی ہے میں سامنے کھڑی ہوئی تھی کہ بابا کوئی چیز مانگیں گے تو دوڑ کر لے آؤں گی، تو پہلے تو دسترخوان کو دیکھا اور پھر سر اٹھا کے مجھے دیکھا اور فرمایا ام کلثوم تم نے بابا کو بلا دیا، تمہارے بابا کے دسترخوان پہ اتنی چیزیں کبھی رہی؟ تو بی بی فرمانے لگی میں نے سوچا آگے بڑھ کے نمک اٹھا لوں تاکہ بابا جو کی روٹی اور دودھ سے افطار کر لیں، تو جیسے ہی میں نمک اٹھانے لگی تو ہاتھ پکڑ کے روک دیا اور فرمایا دودھ اٹھا لو، کوفے میں بہت یتیم بچے ہیں جن کے پاس پینے کو دودھ نہیں۔ ہاتھ ہے ایسے ہی ریا کرنے کا۔ مولا نے نمک سے اور جو کی روٹی سے افطار کیا۔ عزادارو ساری رات بی بی فرماتی ہے بابا مصلی پہ رہے، کچھ دیر کے بعد بہت دیر کے بعد اٹھ کے آئے اور فرمایا ام کلثوم میں کچھ دیر کے لیے بستر پہ جا رہا ہوں۔ کہتی ہے ایک لمحہ لگا تھا کہ چونک کے اٹھے اور آواز دے کر کہا بیٹا مجھے نبی نے آ کر ابھی بتایا ہے میں تمہیں لینے آیا ہوں، مجھے نبی نے ابھی آ کر بتایا میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ آبادہ ہوئے صحن کے اندر آئے اور آسمان کی طرف جا کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، اور کبھی صحن میں ایک طرف جاتے ہیں پھر رستہ بدل کے جگہ بدل کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہو، اور ایک مرتبہ جیسے کسی چیز کو آسمان پہ ڈھونڈ رہے ہو نا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مرتبہ سکون سا ہوا علی کو، اور سکون یہ ہوا کہ فوراً بے ساختہ فرمایا ہذہ اللیلۃ التی قد وعدت، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا ہے، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ بی بی کہتی ہے کہ مجھ سے گھبراہٹ ہونے لگی، میں بابا کے قریب گئی تو بابا آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا بابا یہ کلمہ استرجاع کیسا ہے؟ کہ ام کلثوم تمہارا بابا تمہارے گھر سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، مولا علی بی بی کے گھر سے ایسے نکلے جیسے علی کا جنازہ نکل رہا ہو، بیٹیاں آگے آگے کبھی پیچھے پیچھے، بابا کہ میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا۔ یا